السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ سن رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ پاکستان کے سیاسی معاشی حالات اور بین الاقوامی امور سے آگاہ رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج ہمارا موضوع ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا حالیہ دورہ سعودی عرب اور اس کے نتائج۔ دوستو، جب سے جو بائیڈن امریکی صدر بنے ہیں ان کی کوشش ہے کہ دنیا میں امریکی بالادستی اور فوقیت کو اثر نو مستحکم کریں، چین اور روس کی ابھرتی ہوئی طاقتوں کو مزید وسیع نہ ہونے دیں، عالمی سیاست میں امریکہ کے واحد سپر پاور ہونے کے مرتبے کو قائم رکھیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے آسٹریلیا سے فوجی معاہدہ اوکس کیا، تائیوان کو مزید ہتھیار مہیا کیے اور اس سے عسکری تعاون بڑھا دیا، روس کے خلاف یوکرین کی بھرپور مدد کی، یورپی ممالک سے امریکہ کے اتحاد کو مستحکم بنایا۔ اسی پالیسی کے تحت صدر بائیڈن مشرق وسطیٰ میں چین اور روس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے نیا اتحاد تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ بعض مبصرین اسے مشرق وسطیٰ کا نیٹو اتحاد کہتے ہیں، لیکن ابھی تک صدر بائیڈن کو اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ گزشتہ ہفتے جو بائیڈن پہلے اسرائیل گئے اور وہاں سے سیدھے سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچے۔ صدر بائیڈن کی خاطر سعودی عرب نے اسرائیلی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بھی کھول دیں۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا۔ جدہ میں صدر بائیڈن نے سعودی عرب کے عملی حکمران ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی، کیونکہ وہاں کے بادشاہ تو علیل ہیں اور وہ میل ملاقات نہیں کر سکتے۔ صدر بائیڈن نے خلیج تعاون کونسل کے اجلاس میں بھی شرکت کی۔ جو بائیڈن جب صدر بنے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ وہ محمد بن سلمان کو اچھوت بنا دیں گے۔ انہوں نے امریکی انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ شائع کر دی تھی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کی ذمہ داری سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پر عائد ہوتی ہے۔ تاہم عملی سیاست نے صدر بائیڈن کو مجبور کر دیا کہ وہ محمد بن سلمان سے ان کے ہی ملک میں جا کر ملاقات کریں۔ ساتھ ہی ساتھ صدر بائیڈن نے جدہ میں مشرق وسطیٰ کے 7 دیگر ممالک کے لیڈرز سے بھی ملاقات کی۔ ان ممالک میں بحرین، کویت، عمان، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن اور عراق شامل تھے۔ صدر بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ ان کے مشرق وسطیٰ کے دورے کا مقصد اسرائیل کی سلامتی اور دفاع کو یقینی بنانا تھا۔ اسرائیل میں انہوں نے اعلان کیا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے آخری حربے کے طور پر امریکہ ایران کے خلاف طاقت استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ مطلب امریکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کرے گا، جنگ کرے گا اگر ضرورت پڑی۔ بائیڈن انتظامیہ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان قریبی فوجی تعاون اور اتحاد قائم کرنا چاہتی ہے۔ صدر بائیڈن کے دورے کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اپنے تیل کی پیداوار میں خاصا اضافہ کر دیں، کیونکہ امریکہ اور یورپ نے یوکرین جنگ کی وجہ سے روس کے تیل اور گیس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت ہے اور ان کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ اگر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات تیل کی تنظیم اوپیک کے تحت اپنی پیداوار بڑھا دیں تو تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہو جائیں گی۔ تیل کی قیمتیں کم ہونے سے روس کو بہت نقصان ہوگا، کیونکہ اس کی معیشت کا انحصار بہت حد تک تیل کی فروخت پر ہے۔ امریکہ سعودی عرب کے ذریعے روس کا کباڑہ کرنا چاہتا ہے۔ تاہم صدر بائیڈن کو اپنے دونوں مقاصد حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن سلطان نے واضح کیا کہ تیل کی پیداوار اور قیمتوں کا تعین عالمی منڈی کے حالات کے مطابق ہی کیا جائے گا اور اوپیک پلس کی تنظیم یہ فیصلہ کرے گی۔
ओपेक प्लस में रूस भी शामिल है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खुलकर इस तासुर की तरदीद भी की कि खलीजी ममालिक और इसराइल के दरमियान कोई फ़ौजी या दिफाई मुआहदा होने वाला है, कोई इत्तेहाद बनने वाला है ईरान के ख़िलाफ़। गोया सदर बाइडन का दौरा सऊदी अरब बुरी तरह पिट गया। वो खाली हाथ वापस गए। एक सुपर पावर के सदर के लिए ये खासी बेइज्जती की बात है। जैसे ही सदर बाइडन का नाकाम दौरा ख़त्म हुआ, आलमी मंडी में तेल की कीमतें 2.5% बढ़ गईं। कम तो क्या होनी थी, और बढ़ गई। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट पहले ही वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से खुश नहीं थी, अब मज़ीद नाराज़ हो गई है। एक आला अमरीकी ओहदेदार ने टेलीविज़न के हालिया इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात की हुकूमतें अमरीका की वजह से कायम हैं, अमरीका ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। ये बयान एक तरह से मोहम्मद बिन सलमान को ढके छुपे अल्फाज में धमकी है कि वो अमरीका का हुक्म माने, वरना अमरीका उनकी हुकूमत को ख़त्म करवा देगा। इसराइल से फ़ौजी मुआहदा ना करने पर अमरीका शायद समझौता कर ले, लेकिन तेल की पैदावार के मामले पर सख्ती दिखाएगा, क्योंकि वो रूस को सबक सिखाना चाहता है। फौरी उसकी जो कंसर्न है, फ़िक्र है, वो रूस है। अगर तेल की कीमतें कम ना हुई तो रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका की अक्सर कोशिशें बेकार हो जाएंगी। यूरोप शदीद माशी बहरान में मुब्तला हो जाएगा। ख़ुद अमेरिका के अंदर पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि बाइडन की जमात को नवंबर में होने वाले कांग्रेस के इलेक्शन जीतना मुश्किल नज़र आ रहा है। ताहम सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान भी अपनी धुन के पक्के हैं। वो सऊदी अरब की ख़ारजा पॉलिसी को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाने के ख़्वाह हैं। चीन और रूस की बनाई हुई तंजीम ब्रिक्स में भी शामिल होने के लिए तैयार हैं। वो तो रूस से सस्ता तेल ख़रीद कर आलमी मंडी में महंगा बेच रहे हैं, क्योंकि रूस जो है पाबंदियों की वजह से अपना तेल 30% कम कीमत पर बेच रहा है। तो सऊदी अरब ने रूस से तेल ख़रीदने की जो मिक़दार है वो दुगनी कर दी है। मुत्तहदा अरब इमारात भी ईरान में अपना सफ़ीर दोबारा तैनात करने वाला है और ईरान के साथ अपने इख्तलाफात सिफारती तौर पर हल करना चाहता है। इन हालात में अमेरिका की मशरिक़ वस्ता में सिफारतकारी को ख़ासा धचका लगा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि अमेरिका सऊदी अरब के शाही ख़ानदान में बगावत करवा कर मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत को ख़त्म करवाने की कोशिश करे, रिजीम चेंज जैसे पाकिस्तान में हुई। तो जनाब, आपने मशरिक़ वस्ता के हालात पर मेरी रिपोर्ट और तज्ज़िया सुना। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।